نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحليم الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب باز خوش پیدا کرنے والی ذات کا، جس کی عنایت کردہ توفیق و فضل و کرم سے ماہ ذکر کے بابرکت دے میں اور آپ فقط اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا الشیخ سیدنا عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی یاد محبت میں ماہانہ 11ویں شریف کی محفل میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. جامع مسجد جنت المولا میں آپ کی اور میری ملاقات سیدنا عبد القادر گیلانی کی نسبت سے ہو رہی ہے. دعا ہے روز حشر بھی اللہ مجھے اور آپ کو اکٹھی سعادت رجام بالخصوص پانی تن پاک کے قدموں میں اکٹھی جگہ عطا فرمائے. محترم و محتشم سعادت رجام بالخصوص محترم جناب ڈاکٹر سید محمد ہارون شاہ بخاری صاحب، محترم جناب حاجی زمان مغل صاحب، محترم جناب زاہد سلیم صدیقی صاحب، چودھری امجد اقبال صاحب، سید محمد بخاری صاحب، محمد علی سندھو صاحب، رانا احمد رضا صاحب، محترم جناب قاری شوکت مصطفی صاحب، دیگر حفاظ قرآن، علماء، شرکائے مجلس، میں عزیزم برادرم قاری حفیظ اللہ خان صاحب اور آپ کے جملہ معاونین محترم جناب ڈاکٹر فیصل میر صاحب، طلحہ میر صاحب، ذوالقرنین نجفی صاحب، اور بالخصوص مستقل اسٹوڈنٹ موومنٹ گجرات، یوتھ لیگ اور جملہ فورمز منہاج القرآن سٹی گجرات، جن کی دعوت، تعاون اور محبت کے طفیل اس مختصر سے وقت میں آپ اور میں شریک ہیں. یقیناً محترم جناب سید نوید شاہ صاحب بھی اور کامران بٹ صاحب اور جملہ وہ جن کے نام رہ گئے، اللہ رب العزت ہر بندے کو جانتا ہے، اور جس ہستی کی یاد اور محبت میں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے ہر مرید سے باخبر بھی ہیں اور چاہنے والے کو اپنی نگاہ میں بھی رکھتے ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ نماز عشاء 9 بجے تک ہے، روز سے بھی 4 منٹ پہلے تک. اس مختصر سے وقت کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 82 تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. یوں تو سورہ کہف کو اللہ رب العزت نے بے پناہ برکتیں عطا فرمائی. الحمد سے لے کے ناس تک قرآن کا لفظ لفظ نعمت اور تحفہ ہے، مگر سورہ یاسین کے ہوتے ہوئے، سورہ رحمان کے ہوتے ہوئے سورہ کہف کو یہ اعزاز ہے کہ وظیفے کے طور پر
نبی مکرم ہر جمعے کو تلاوت فرمایا ہے اور اپنی امت کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرو، دنیا میں بھی نور ہوگا، قبر بھی منور ہوگی اور حشر میں بھی نور اور معاونین نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ کہف اول سے لے کے آخر تک ساری بے مثال اور پڑھنے والی ایک ایک آیت انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک ایک آیت اپنے اندر بے شمار راز رکھے ہوئے۔ اس 11ویں شریف کی محفل میں میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے مکالمے کا ایک حصہ ہے، مگر اللہ کو یہ ایسے پسند آیا کہ وہی الفاظ پورے سینیریو کے ساتھ ہو بہو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آیت کا آغاز بڑے دلچسپ انداز میں ہوتا ہے، بَأَمَّا الْجِدَارُ، کہ کوئی دیوار تھی، یہ عام سی دیوار کا ذکر ہے، بَأَمَّا الْجِدَارُ، ایک عام سی دیوار تھی۔ دیوار کی اہمیت ہوتی ہے اگر وہ مسجد کی ہے، کعبے کی ہے، گھر کی ہے، چار دیواری کی ہے، کوئی دیوار کی قیمت اور اہمیت ہو تو اس کی پہچان ہے۔ یہاں مکان کا ذکر نہیں ہے، یہاں مسجد اور کلیسا کا ذکر نہیں ہے، جسٹ ایک دیوار۔ آپ کی دیواریں تو پھر بھی کچھ کاسٹلی ہیں، ٹائل لگی ہوئی ہے، سریا ہوگا، پختہ اینٹیں ہوگی، یہ اس زمانے کی دیوار ہے جو صرف مٹی سے تھوپی جاتی ہے، مٹی کی دیوار۔ قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ، ایک دیوار تھی۔ اے اللہ، یہ 30 پاروں میں کیا دیواروں کا ذکر ہوگا؟ کیا یہ مٹی کا ذکر ہوگا؟ کعبے کا تو ہو گیا، قبلہ اول کا تو ہو گیا، یہ اصحاب کہف کے غار کا تو ہو گیا، کیا اب تیرے کلام میں دیواروں کا بھی ذکر ہو گیا؟ کہ بتانا یہی مقصود ہے کہ وہ خود سے کچھ نہ تھی، مگر اس دیوار کو نسبت ایسی ہو گئی کہ اللہ نے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا۔ مکان کعبہ کلیسا نہیں، ایک دیوار تھی، کچھ تو اس دیوار میں تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا۔ آج تم نمازوں میں اس دیوار کا ذکر کرتے ہو، آج تم تقریروں مسجدوں میں دیوار کا ذکر کرتے ہو، مولا وہ دیوار بتائیے تو صحیح کیا ہے؟ فرمایا فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، بس اتنا سا تعارف ہے کہ اس دیوار کے مالک 2 یتیم بچے تھے جو شہر میں رہتے تھے۔ اس کے مالک 2 یتیم بچے تھے جو شہر میں رہتے تھے۔ اب یہ شہر اور یتیموں کی سمجھ بات تب آئے گی جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ جانیں گے۔ بیک گراؤنڈ کو ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں شان نزول، وجہ نزول، کہ یہ ہے کیا، کس وجہ سے ہوئی، یا اس کی تاریخ کیا ہے۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ دین کے طلباء بیٹھے ہیں، مدرسے کے طلباء بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے والے، کہ اللہ بڑے کو چھوٹے کی طرف بھیج رہا ہے، پیغمبر کو اللہ ولی کی طرف بھیج رہا ہے۔ بات پہلے جملے میں عقل قبول نہیں کرتی، مگر یہ حقیقت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پہلے جملے میں کریکشن کر لیں کہ یہ تو ولی کے پاس نبی چل کے جا رہا ہے، ولی کے گھر جانے سے نبی کی شان کم نہیں ہوتی۔ نبی تو اتنی قربانی دیتا ہے کہ رب فرما دے کہ جاؤ فرعون باقی ہو گیا ہے، کافر کے دروازے پر بھی رب کی رضا کے لیے جانا پڑے تو موسیٰ فرعون کے دروازے پر بھی جاتا ہے۔ نبی کافر کے پاس بھی جاتا ہے، نبی رب کے دشمن کے پاس بھی جاتا ہے، اپنے دشمن کے، دین کے لیے، دعوت کے لیے۔ تو یہ آیت پہلا نقطہ یہ سمجھا رہی ہے کہ من پسند جگہوں پہ دین کی دعوت دینے کے لیے نہ جایا کرو۔ دعوت دیتے وقت تمہیں جتنا سر کو جھکانا ہوگا اتنا اللہ تمہیں بلندی عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا ایک ولی کی طرف، اور وہ ولی ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ بس 2 جملوں میں سارا عقیدہ سن لیں۔
1000 ولی اور ولایت ساری اکٹھی ہو جائے، ولایت ساری جمع ہو جائے، نبی کے طلبے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ولایت نبوت کی محتاج ہے، نبی نہ ولی کا محتاج ہے نہ ولایت کا محتاج ہے۔ ولایت نبوت کی محتاج ہے، بنا نبی کے ولایت جاری نہیں رہ سکتی۔ ہر دور کا ولی ولایت کے لیے نبی کا محتاج ہوتا ہے۔ یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام چل کے جا رہے ہیں تو خضر علیہ السلام یا ولی کا مقام بلند ہے۔ جملہ سنبھال لیجئے، نبی ولی کے گھر جائے یہ شان بھی ولی کی ہے کہ مبارکباد تو نبی تیرے گھر آ رہا ہے، یہ اعزاز بھی ولی کا ہے۔ اور ولی چل کے نبی کے پاس جائے یہ اعزاز بھی ولی کا ہے۔ دونوں صورتوں میں تجھے مبارک ہو نبی تیرے گھر آیا ہے، تجھے مبارک ہو نبی نے تجھے اپنے گھر بلایا ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو میں آسان کر دیتا ہوں، علی مصطفیٰ کے پاس آئے یہ بھی مقام علی کا ہے، اور مصطفیٰ علی کے گھر آئے یہ بھی شان علی کی ہے۔ میرے آقا علی کے گھر چل کے آئیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، فاطمہ ہے نا علی، علی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، یہ بھی میرے آقا کا کرم ہے۔ اور علی کو مبارکباد ہے کہ مصطفیٰ ملنے آئے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ حضرت علی کی شان نبی سے بلند ہو گئی ہے۔ اور میرے آقا بلائیں کہ علی کہاں ہے؟ آقا آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا آنکھیں دکھتی رہیں پیغام دے دو، بیمار آنکھوں کے ساتھ مصطفیٰ کے پاس حاضری دو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ یہاں بھی نبی رب کے حکم سے چل کے ولی کے گھر گئے، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ وجہ کیا تھا؟ کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، میں زیادہ دور نہیں جا سکتا، اور جس مقصد کے لیے آیت کو شروع کیا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے محتاج ہیں، مگر آج موسیٰ علیہ السلام کو جواب کریں گے اور خضر علیہ السلام جواب دیں گے۔ سوال موسیٰ علیہ السلام کریں گے اور خضر علیہ السلام جواب دیں گے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، آ جائیں تھوڑا آگے ہو جائیں، پیچھے سے آگے ہو جائیں، جتنا آگے ہو سکتا ہے۔ ایک ہی بات سارے جلدی سے بڑھ تھوڑا آگے سارے ساتھ دیتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے بھیجا اور ایک سفر کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ سوالات کرتے ہیں اور خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والا لازمی طور پر لا علم ہے۔ شاہ صاحب اگر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ کسی کو 10 کا پہاڑا آتا ہے تو اور کوئی نادان طالب علم کہ دیکھو جی ہیں پروفیسر اور 10 کا پہاڑا ہم سے پوچھ گئے۔ شاہ صاحب کسی شاگرد سے پوچھیں کہ سورہ کوثر تو سناؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو خود بھی نہیں آتا، یا اس سوال کا پوچھے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ ایک مثال دی ہے، موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ کچھ امور ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اگر سرزد ہوتے تو اس کو لوگ خلاف شان نبی کہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شریعت کا سوال کیا، اور شریعت ڈیپینڈ کرتی ہے ظاہر پر، شریعت ایڈریس کرتی ہے ظاہر کو، نماز، داڑھی، پگڑی، روزہ وغیرہ۔ اندر ایمان کتنا ہے یہ مفتی کا کام نہیں، یہ خدا جانے اور مومن جانے۔ مفتی نے داڑھی دیکھنی ہے، پگڑی دیکھنی ہے، کہیں وضو کی خشک جگہ تو نہیں ہے۔ مفتی نے ظاہر دیکھنا ہے، باطن کی میں جھانکنے کی اجازت مفتی کو نہیں ہے، مجتہد کو نہیں ہے۔ باطن جانے اور خدا جانے۔
موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے شریعت سمجھائی کہ جائیں موسیٰ، آج رب شریعت کے ساتھ روحانیت بتانا چاہتا ہے، شریعت کے ساتھ طریقہ بتانا چاہتا ہے۔ اے موسیٰ، تیری وساطت سے قیامت تک شریعت اور طریقت رب بتانا چاہتا ہے۔ میرے کلیم اللہ، سوال تو کوہ طور پر بھی کر سکتا ہے، مگر آج سوال خضر سے کرنا۔ موسیٰ، آپ شریعت کا سوال کرنا، خضر روحانیت کا جواب دیتے ہیں۔ آپ شریعت کی پاسداری کرتے رہنا، خضر طریقت اور روحانیت کی بات بتائیں گے۔ ہیں دونوں حق، مگر اللہ علم ظاہر بھی بتانا چاہتا ہے، علم باطن بھی بتانا چاہتا ہے۔ علم ظاہر کتابوں سے آتا ہے، علم ظاہر سیکھنے سے آتا ہے، اور علم باطن ایک نور کا نام ہے جس سے رب جتنا راضی ہوتا ہے اتنا اسے علم باطن عطا فرماتا رہتا ہے۔ وہ ساری بات نہیں، خود سورہ کاف کا مطالعہ کیجیے، اب حیران رہ جائیں گے۔ آج اس موقع کی مناسبت سے میں نے آیت نمبر 82 تلاوت کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفر کرتے کرتے ایک بستی میں گئے۔ اس دور میں بھی اور آج بھی شریعت منع نہیں کرتی، مسافر امیر ہو یا غریب ہو ضرورت کا سوال کر سکتے ہیں، پانی پلا دو، کھانا کھلا دو۔ یہ مسافر کے رائٹس اور حقوق ہیں جو شریعت اسے دیتی ہے۔ آج کل تو آپ کو ہوٹل، سرائے، جنرل سٹور، کولڈ ڈرنک، سنیکس، پیزا، برگر ہر چوراہے میں مل جاتا ہے۔ یہ اس دور کے مسافروں کی بات ہے کہ پیدل سفر ہوتے یا اونٹ اور گھوڑے پر، کہیں کھانے پینے کی دکانیں یا ہوٹل نہیں ہوتے تھے، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا تھا، کوئی بینک نہیں ہوتے تھے۔ مسافر قابل رحم ہوتا تھا، اور دنیا کے ہر مذہب میں یہ حکم تھا کہ کوئی دروازے پہ آ جائے یہ نہ پوچھ لو امیر ہے غریب ہے ہٹا کٹا ہے کھانا پاک ہے، ایسے جملے کہنے کی اجازت نہیں۔ جتنی طاقت ہے مسافر کو کھلاؤ بھی صحیح، پلاؤ بھی صحیح، اگر وہ رات رکنا چاہتا ہے تو گھر کے کسی کونے میں ٹھہراؤ بھی صحیح۔ ہر نبی کی یہ سنت رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس بستی میں گئے، ضرورت کے مطابق پانی کھانا مانگا، ان بستی والوں نے انکار کر دیا، نہ کھانا دیں گے نہ پانی دیں گے، نہیں ہمارے پاس، صاف روٹ انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بستی چھوڑ کے جب باہر نکلنے لگے تو یہاں بات بتا رہے ہیں کہ کوئی ویرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ ویرانے میں گئے ہیں، ایک نلکا خراب کھڑا ہے تو سوچیں گے یہاں بندے آتے نہیں۔ آپ ویرانے میں گئے، ایک دیوار گر رہی، آپ کہیں گے یہاں بندے نہیں آتے۔ قرآن نے واضح کیا فی المدینہ، یہ شہر کی بات ہے، ویرانے کی بات نہیں ہے۔ شہر میں ایک دیوار تھی، خضر علیہ السلام اس دیوار کے پاس سے رکے تو اس کی تعمیر شروع کر دی، چاہے روحانی طاقت سے چاہے مٹی گانا بنا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ آج شریعت کے اظہار کا حکم تھا، آج موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر کا اظہار ہونا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر یہ کیا معاملہ ہے، دیوار کیوں تعمیر کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ہمیں پانی تک نہیں دیا، کھانا تک نہیں دیا، اور آپ ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ دیوار تعمیر کریں، ان کو بلا کے معاوضہ تو لیں، ان پر احسان کر کے دیوار تعمیر کریں۔ خضر علیہ السلام نے دیوار بنائی، چونکہ میں عرض کر رہا ہوں مختصر بیان کر رہا ہوں، دیوار بنائی، اور بنانے کی وجہ پیغمبر کو آخر میں یہ بتائی کہ ولی کی اپنی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے، ولی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے خود نہیں کیا۔ یہ جو ولی نے دیوار بنائی ہے یہ رب کے حکم سے بنائی ہے۔ وجہ بھی بتائی۔ اب جب آپ بیک گراؤنڈ سمجھ گئے کہ اللہ نے ولی اور نبی سے وہ دیوار کیوں تعمیر کرائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم سے اللہ اپنا گھر تعمیر کرائے تو معاوضہ دیتا ہے، اسماعیل سے اپنا گھر تعمیر کرائے تو معاوضہ دیتا ہے، اور معاوضہ بھی کائنات کا سب سے بڑا تحفہ، کائنات کی سب سے بڑی نعمت۔ رب کعبہ تعمیر کرائے تو اجر دیتا ہے، ولی سے دیوار تعمیر کرا رہا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، کیا وجہ ہے؟ آئیے وہی وجہ آج ہمارے پیغام ہے، وہی وجہ 11ویں ہے، وہی وجہ آج دنیا کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اب وہی وجہ دیکھتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے دیوار تعمیر کر دی، اب ہم وجہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ نے حکم تو دے دیا، وجہ کیا ہوگی؟
سو پہلی وجہ نظر آتی ہے فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ، کہ اس دیوار کے مالک دو بچے تھے. اچھا یہ یتیموں کا مال تھا. ہاں شریعت محمدی میں نابالغ یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا حکومت باپ، خاندان، اہل محلہ، صاحب ثروت لوگوں پر فرض ہے. یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، یتیم کا خیال کرنا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، یہ ولی وارثوں، اہل محلہ اور اہل خاندان کی ذمہ داری ہے. ولی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ جنتیں عطا فرماتا ہے. جو ولی کو شفقت سے جو یتیم کو شفقت سے دیکھتا ہے، اللہ اس بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اچھا تو کیا یتیم تھے اسی لیے اللہ نے ولی سے دیوار تعمیر کرائی؟ اگر وجہ اتنی ہوتی تو آیت آگے نہ ہوتی. فرمایا نہیں، وجہ یتیمی نہیں ہے، صرف یتیمی نہیں ہے. اچھا کیا ہے وجہ؟ وَقَانَا تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ اگلی وجہ یہ بتائی کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. کیا چھپا ہوا ہے؟ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. اچھا تو اس خزانے کی حفاظت کے لیے خزانہ دیوار کے نیچے چھپایا ہوا ہے. اس سے نبی، ولی اور اللہ کا کیا مطلب؟ یہ دیوار خضر تعمیر کر کے جاؤ، یہ دو یتیم بچوں کی ہے اور اس کے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. کیا خزانے کی وجہ سے؟ بابا یہ تو دیوار ہے، رب نے تو بڑے بڑے پہاڑ سونے سے پر رکھے ہوئے ہیں، زمین میں ہیرے چاندی جواہرات کیا کیا نہیں ہے. اللہ کی تو ساری زمین خزانوں سے بھری ہوئی ہے. تیل ایک خزانہ ہے، کرومائٹ ایک خزانہ ہے، سونا ایک خزانہ ہے، یہ سارا کچھ زمین میں ہے. تو یہ دیوار کے نیچے تھوڑے سے خزانے کے لیے نبی اور ولی کو مزدوری پہ لگا دیا. حقیقت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی کہ صرف خزانے کی نہیں ہے. پھر سنیے کہ دیوار اللہ نے ولی سے تعمیر کرائی، وجہ صرف یتیمی نہیں ہے. اور کیا ہے؟ خزانہ. وجہ صرف خزانہ نہیں ہے، خزانے دنیا میں اور بھی ہیں. اگر وجہ یہی ہوتی تو آیت یہاں رک جاتی. وجہ صرف یتیمی نہیں، وجہ صرف خزانہ نہیں، بلکہ رب نے فرمایا میرے ولی، میرے نبی، رب جو تم سے دیواریں تعمیر کروا رہا ہے وجہ ایک ہی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپا بڑا نیک بندہ تھا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بات نکل آئی بچوں کی وجہ سے نہیں، دیوار کی وجہ سے نہیں، یتیمی کی وجہ سے نہیں. یتیم تو اور بھی ہوں گے. آقانا ابوہما صالحا، ارے ان کا نہیں، رب ان کے بابا کے چہرے کو تک رہا ہے کہ ان کا بابا بڑا نیک تھا. تو شاہ صاحب میں اجازت چاہوں گا کہ کہہ دوں کہ جن کے باپ نیک ہو اللہ ان کے دیواروں کی بھی حفاظت کیا کرتا ہے، اللہ ان کے خزانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جن کے پاپا نیک ہوں وہ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ تم آج ڈرتے ہو نا، معاشرہ خراب ہو گیا، تیرے بعد تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیرے بعد تیرے بچوں کے ساتھ فراڈ ہوگا، ان کا مال چھین لیا جائے گا. تو ڈرتا ہے، ڈر نہ، تو رب کو راضی کر لے، رب تیرے بچوں کے در و دیوار کی حفاظت بھی کرتا ہے. رب اپنے دور کے ولیوں سے تیرے نسل کی حفاظت کرے گا. تو صالح بن کے تو دیکھ. آج خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو ٹھیک کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرتے ہیں، اچھے مدرسے میں داخل کرتے ہیں، خود ٹھیک ہونا نہیں مانگتے. رب نے فرمایا اگلی جنریشن کی فکر بعد میں کر، تو ٹھیک ہو جا. جو ٹھیک ہو جاتا ہے ان کی اولادیں خود نیک رستے پر چل پڑتی ہیں. جو خود صالح بن جائے اللہ ان کی اولادوں کی جان مال کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہاں پر ایک اور راز کی بات. یہاں ایک طرف خزانے کی بات ہے جو دیوار کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور جس نے چھپایا ہے اللہ نے اس کو صالح کہا.
غور کریں کہ جس نے مال چھپایا ہے، اگر آج کے دور کے مفتیوں کے ہاتھ لگا ہوتا تو کہتے ہیں اتنا چنگا ہوتا تو مسجد نو نہ دے جانا، چھپا کے رکھ گیا ہے، بڑا نیک آیا ہے، دولت چھپا کے مدرسے کو نہیں دی، رشتہ داروں کے نہیں دی، چھپا کے لے آیا۔ ارے کمزوری ذہن کی یہ ہے کہ دولت اور صالحیت کو ہم نے ایک دوسرے کے متضاد سمجھ لیا ہے۔ جو بالکل فقیر منش نہ کمائے نمازیں پڑھے ان کا بڑا ہی نیک بندہ ہے، بڑا بلند بندہ ہے، بڑا صوفی بندہ ہے، دولت سے تو کچھ ہے نہیں۔ اور اگر شاہ صاحب گاڑی لے لے بنے، ادھر پیر ہے ادھر بڑی بڑی گاڑی لے رہا ہے، کپڑے دیکھو جی برانڈڈ جوتا پہنا ہے شاہ صاحب نے، وہ مفتی صاحب نے کیا گھر بنا لیا۔ ہم صالحیت اور دولت کو ایک دوسرے کے متضاد سمجھتے ہیں۔ قرآن نے سند دے دی مال حلال کا ہو، چاہے گھر میں پڑا ہو چاہے دیوار کے نیچے پڑا ہو، حلال کی کمائی ہو، کمائی محفوظ کرنے کے باوجود رب اسے سند دے رہا ہے کہ یہ مالدار بندہ میرا بڑا نیک بندہ ہے، دولت کسی اور کا حق نہ کھایا ہو۔ یہاں دوسرا اہم نقطہ کہ صرف مسجدوں مدرسوں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو صالحیت نہیں کہتے، اولاد کا بھی حق ہے۔ کچھ لوگ کما کے سارا کچھ دین پر خرچ کر دیتے ہیں اور اولاد ان کے وصال کے بعد لوگوں کے رحم کرم پر ہوتی ہے۔ نبی مکرم نے ایسا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، بلکہ باپ کی وصیت ماننے سے بھی۔ باپ فوت اور کہہ رہو جی فلاں کوٹھی فلاں مسجد کو، فلاں زمین فلاں جگہ کو اور فلاں یتیم خانے کو کا ساری نہیں ماننی، 4 میں 1 بات ماننی ہے، 1/3 وصیت ماننی ہے، باقی نہیں ماننی۔ نیک بندہ وہ ہے جو اتنی حلال کی کمائی کر جائے، سیونگ کر جائے کہ وہ فوت ہو جائے تو کچھ عرصے تک بیوہ اور بچے خوشحالی سے کھاتے رہیں، اس کا اجر و ثواب بھی مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپایا اور اس میں لکھا ہوا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا، رب چاہتا یہ ہے کہ ان کے بالغ ہونے تک اس کے خزانے کی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ باپ نے اپنی اولاد کے لیے حلال دولت جمع کی، یہ بھی خلاف تقوی نہیں، یہ بھی تضاد نہیں صالحیت سے۔ اور پھر اس دور میں بینک نہیں تھے، لاکر نہیں تھے، اس بندے نے دیوار کے نیچے چھپا لیا۔ جب اس نے دیوار کے نیچے چھپا لیا، اللہ رب العزت نے نہ صرف اس عمل کو قبول فرمایا بلکہ فرمایا اب بچوں کے بالغ ہونے تک دیوار اور خزانے کی حفاظت رب خود کرتا رہے گا۔ گھڑی بتاتی ہے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کانا ابوہما صالحا، ان کے بابا بڑے نیک بندے تھے۔ جب باپ نیک ہو تو اولاد میں خود بخود صالحیت منتقل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پتہ کرو اس کا باپا کون تھا، اتنا نیک ہوتا کیا تھا، کون تھا۔ جب پتہ کیا کہ باپ اگر عالم ہو تو لوگ بیٹے کی عزت کرتے ہیں، باپ اگر نمبردار چیئرمین ہو تو بیٹے کی لوگ عزت کرتے ہیں، جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس کا تعارف ہوتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ باپ کا تعارف ہوتا ہے پہلی اولاد میں۔ اگر باپ کامیاب ہو تو اس کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے، بھرم رکھتے ہیں لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جس بندے کی صالحیت کا ذکر ہے وہ ان کا باپ نہیں تھا، لفظ یہاں ابو کا ہے مگر وہ ان کا باپ نہیں تھا۔ اچھا کون تھا؟ دادا ہوگا کا دادا بھی نہیں تھا اور دادا بھی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 7ویں پشت میں ایک دادا تھا جس نے عبادت کر کے رب کو راضی کیا تھا۔ 7ویں پشت میں دادا صالح تھا، اللہ پوتوں کے مال کی حفاظت کر رہا۔ اور اگر قریبی باپ ہو، دادا ہو، 7ویں پشت کے دادے کی اولاد کی اللہ ولی اور نبی کے ہاتھ سے حفاظت کرتا ہے۔ آئیے سنیے کہ وہ 7ویں پشت کے دادے کی وجہ سے اس کے اولاد کا رب عزت سے نام بھی لوا رہا ہے اور ان کے مال کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اور اگر بابا
سید الاولیاء اور مولا کائنات ہو، علی اور مرتضیٰ ہو، اولاد علی اور فاطمہ کی ہو تو قیامت تک کے سیدوں کے ہاتھ چومتے جا رہے ہو۔ اولاد محمد مصطفیٰ کی ہو تو اللہ رب العزت قیامت تک باپ دادا کی وجہ سے ان کو شان اور مقام عطا فرماتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ 7ویں پشت میں ان کا دادا تھا اور یہ ان کی صالحیت، اور آپ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ خاندان میں ایک بندہ صالح ہو اللہ پورے خاندان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا محلے میں ایک نیک بندہ ہو، محلے میں ایک نیک بندہ ہو، اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جب نیک صالح صادق شخص وہاں رہے، تہجد پڑھے، قرآن پڑھے، دعوت دے، تو ایک بندے کی وجہ سے، اور یہ تو زندہ ہے، ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اگر رب کا نیک صالح متقی بندہ فوت ہو جائے اور اس کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو اس کے آس پاس 40 قبروں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ ایک دفن کرنے کی وجہ سے 40 قبروں کو اس رات حصہ ملتا ہے۔ یہ صالحیت ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو سنوارنے کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں، اچھے اسکول تلاش کرتے ہیں، ان کو کمانے کے لیے ہم دن رات ایک کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کہ ہماری اولاد محفوظ رہے۔ ہم اولاد کے لیے اچھے گھر، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ، مگر اولادیں پھر بھی بگڑ جاتی ہیں، اولادیں پھر بھی غلط راستے پہ چل جاتی ہیں، اولادیں پھر بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو نے غور نہیں کیا، فقط دولت کمانے سے یا اچھے اسکول اور مدرسے میں داخل کرنے سے اولادیں کامیاب نہیں ہوتی۔ اولادیں ان کی کامیابی ہوتی ہیں کہ جو راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کر لیں، اللہ ان کی اولاد کے لیے آسان راستے عطا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مشیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، انہوں نے ایک دن یہ آیت پڑھی تو سامنے آپ کا چھوٹا سا بچہ پڑا تھا، چھوٹا بچہ دودھ پیتا۔ تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور ہم عبادت کرتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے، اور یار لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر نماز میں کسی غیر کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مشیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھ رہے ہیں، سامنے بچہ پڑا ہے، تو بچے کو دیکھ دیکھ کر کے میں ناظر نے کہا یا بنیا، اے بچے جو اگلے نفل پڑھ رہا ہوں وہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یعنی یہ تہجد حصول جنت کے لیے نہیں ہے، یہ تہجد حور و غلمان اور اپنے اجر و ثواب کے لیے نہیں ہے۔ اے اللہ، اگلے نفل جو پڑھنے لگا ہوں میں جنت کے لیے نہیں پڑھ رہا، اب جو سجدہ لگاؤں گا وہ اس لیے لگاؤں گا کہ میں تیرے سجدے لگاتا رہوں گا، تو میری نسلیں سنبھالتا ہے۔ کہ باپ کی صالحیت اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے، ماں کی صالحیت اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ماں باپ جتنے نیک ہوں ان کی عبادتوں کا حصہ دودھ میں ملتا ہے، نطفے میں ملتا ہے، خون میں ملتا ہے، شجرے نسل میں ملتا ہے۔ آج بغداد سے لے کر اگر گجرات تک یا غوث اعظم کے نعرے لگتے ہیں، 11ویں منائی جا رہی ہیں، لاکھوں کا لنگر ہو رہا ہے، کیا عبد القادر گیلانی کے علم کی وجہ سے ہے؟ عالم اور بھی ہیں۔ کیا عبد القادر گیلانی کے سجدوں کی وجہ سے ہے؟ یہ سجدے بعد میں تھے، یہ ریاستیں بعد میں تھی، یہ پیری مریدی بعد میں تھے۔ عبد القادر گیلانی کو رب نے ولادت سے ولایت عطا فرمائی ہے، تو اس میں کمال حضرت صالح جنگی کا ہے کہ ایک سیب بھی پانی میں بہتا ہوا کھایا تو اس کی معافی کرانے کے لیے بھی چلے گا۔ سبحان اللہ۔ بابا کی تہجد شامل تھی، اس سید زادے کا عقل حلال شامل تھا، اس سید زادے کا تقوی شامل تھا، یہ باپ کا کمال تھا۔ وہ ماں تھی
کہ سیدنا عبد القادر گیلانی کو مدرسے جب لے جایا گیا کہ آج سید زادے کی بسم اللہ ہے، استاد نے کہا قل یا بنیا بسم اللہ، بیٹے آج تیری بسم اللہ ہے، بسم اللہ تو پڑھ۔ استاد نے کہا بسم اللہ، اور عبد القادر گیلانی ابن صالح جنگی جان باز وہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری پڑھ دی۔ یہاں پہ رک کے الحمدللہ رب العالمین، چلو بچہ 4-5 سال میں کچھ جملے سیکھ جاتا ہے، مگر وہ قاری صاحب چپ کر گئے، تمام اصول و ضوابط کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، قرات کے ساتھ عبد القادر بچہ الحمد سے شروع ہو گیا اور پڑھتا گیا، بغیر کسی مشابہ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی غلطی کے 18 پارے پڑھ کے سنا دیے۔ استاد دیکھنے لگا کہ تسی تو بسم اللہ کران آئے ہو، تو کاری حافظ ہے، یہ تو مذاق کرتے ہیں، پڑھا کے میرے پاس لے آئے۔ فرمایا ہم کیوں کہیں، ہم سید ہیں، ہم نے کبھی کسی استاد سے نہیں پڑھایا اس کو، ہم نے کبھی کسی مدرسے نہیں بھیجا، تو یہ کیسے اتنا اچھا قرآن پڑھ گیا؟ یہ تو اسی سے پوچھے۔ فرمایا بچے بتا قرآن کس نے پڑھایا ہے؟ میں نے کسی سے نہیں پڑھا استاد صاحب، میں جب ماں کے پیٹ میں آیا، میری ماں حافظہ ہے، وہ روزانہ 2 پاروں کی منزل کرتی تھی، روزانہ میری ماں تلاوت کرتی تھی، 9 ماہ میں میری ماں نے 18 پاروں کی منزل کی، جتنی میں نے سنی تمام یاد کر کے آپ کو سنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مولا کائنات سے لے کر حضور غوث پاک تک خالق کائنات نے آل ابراہیم کو ولایت بھی عطا فرمائی ہے، امامت بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چونکہ یہ زکات کا مہینہ ہے، اور میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ ہو زکات کا مہینہ اور ذکر ابراہیم نہ کروں۔ رب نے تو حج میں بھی اسماعیل اور ابراہیم کا ذکر رکھا ہے۔ میرے آقا اپنے باپ دادا کا ذکر سن کر خوش ہوا کرتے تھے، جب کوئی میرے آقا پر درود بھیجتا تھا نبی مکرم نے فرمایا مجھ پہ جب بھی صلاۃ بھیجو تو صلاۃ تامہ بھیجو، مکمل درود بھیجو۔ آقا یہ صلاۃ تامہ کیا ہے؟ فرمایا وہ درود جس میں میرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل کا بھی ذکر ہو، جس میں میری آل کا بھی ذکر ہو۔ سو خود غرضی کی زندگی نہیں، بندہ جب تک زندہ رہے ماں باپ کے بخشش کی دعا مانگتا رہے۔ یہ بھی قرآن نے آپ کی اور میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خود زندہ رہو اور باپ دادا کو بھول جاؤ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، روز دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، روز فوت شدہ بابا دادا کے لیے دعا مانگو، یہ مومن کی شان ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ خود زندگی گزارو اور اولاد کو چھوڑ دو، نہیں، زندہ رہو تو اولاد کی تربیت کا سوچو۔ اگر تمہارا بیٹی میں سے ایک بھی سنور گیا تو تمہاری بخشش کے لیے وہ ایک کافی ہے، عمل وہ کرتا رہے گا، برکت تمہیں رب عطا فرماتا رہے گا۔ سیدنا حضور غوث پاک کو والد بھی اللہ نے ولی اور کمال عطا فرمایا، والدہ بھی وہ تھی جو دوران حمل بچے کو قرآن سنایا کرتی تھی۔ اے یا غوث اعظم، آپ کی بعد والی کرامت ہے تو بعد والی ہیں۔ ماں کی کرامت یہ تھی کہ بیٹا جاؤ کبھی جھوٹ نہ بولو۔ یہ عبد القادر گیلانی کی کرامت نہیں ہے، یہ اس ماں کی ہے جس نے بیٹے کو کہا بات باقی شریعت بعد میں، نماز کا ذکر نہیں ہے اس میں کہیں بھی، کہا بس جھوٹ نہیں بولنا، بس سچ بولنا ہے۔ رستے میں ڈاکہ پڑا، ڈاکوں نے تلاشی دی کہ درہم ہے، کہا ہے، جیب میں نہیں ہے، کدھر ہے؟ کہا کرتے کے اندر چلے ہوئے ہیں۔ اچھا تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تو جواب یہ بنتا تھا کہ اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا۔ جواب یہ بنتا تھا ہم مسلمان ہیں، لیکن کہا مجھے اماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو میں ماں سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اتنا کہا، ڈاکو کا دل تلا،
घुटनों पर बैठ गया, आंसू जारी हो गए और 40 डाकुओं को बुला के कहा, देखो तो सही, ये बच्चा माँ को नाराज नहीं करता, हम रब को नाराज कर रहे हैं। वो माँ के कलिमात के असरात थे। कहा, ए माँ के वादा पूरा करने वाले, तेरे हाथ में हम तौबा करते हैं। और ये वाक़या बता रहा है कि इल्म बाद में, तकवा बाद में, विलायत बाद में, रियासत बाद में, तहज्जुद बाद में। जो बच्चा माँ बाप की अच्छी बातें मानता है, अल्लाह पहले दिन से उसे कामयाबी और कामयाबी अता फरमाता है। सो 11वीं शरीफ हमें रोज पैगाम देती है कि अगर तुम औलाद हो तो माँ बाप को राजी कर लो। जिससे माँ बाप राजी हो जाते हैं, अल्लाह उस पर नेमतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह उस पर इल्म के दरवाजे खोल देता है। और अगर तुम वालिदैन हो तो तुम खुद अपने आप को संवारो। जितना अपने आप को संवारते जाओगे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को भी संवारता जाएगा। आज सैयदना अब्दुल कादिर गिलानी की सूरत में हम तमाम के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत मौजूद है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है। मैं भी मिनहाजुल कुरान के टुकड़ों पे पला बड़ा हूँ। मुझे भी चंद दिन हुजूर शेखुल इस्लाम के कदमों में बैठने का एजाज हासिल है। आज जो दुनिया जिस डॉक्टर ताहिरुल कादरी को जानती है, आज जिसको दुनिया इमाम वक्त कहती है, आज दुनिया जिसको मुजद्दिद वक्त कहती है, वो भी फकत ताहिर था, वो भी फरीद का बेटा था। अब्दुल कादिर गिलानी ने जब ताहिर अलाउद्दीन भेजा, जब ताहिर इब्ने फरीद ताहिर अलाउद्दीन का मुरीद हुआ, जिस दिन ताहिर कादरी बन गया, इल्म के समंदर के खजाने नसीब हो गए हैं, इल्म ज़ाहिर भी नसीब हो गया, इल्म बातिन भी नसीब हो गया। आज जो ताहिर का इल्म है, ये भी अताए अब्दुल कादिर गिलानी है। आज जो पूरी दुनिया में ताहिर ताहिर हो रही है, ये भी हुजूर गौस पाक की जिंदा करामत है। अगर आज मुझ जैसा निकम्मा गंदा आपके सामने कुरान बयान कर रहा है, दर हकीकत वास्ते मिनहाजुल कुरान के ये भी करम शेख अब्दुल कादिर गिलानी का है। मिनहाजुल कुरान की वसातत से हुजूर गौस पाक के इल्म का चश्मा मिनहाजुल कुरान के दरिया से जारी और सारी है। जो चाहता ये है कि उसे ज़ाहिरी इल्म भी नसीब हो जाए, बातिनी इल्म भी नसीब हो जाए, वो मिनहाजुल कुरान के करीब आके देखे। मिनहाजुल कुरान के पास से गुजरने वाले को भी अल्लाह इल्म का नूर अता फरमा देता है, इल्मुल बयान अता फरमा देता है। ये तो अभी मैंने आगाज किया, आयत की बहुत सारी बातें रह गई, इसी जगह पर इख्तिताम करेंगे क्योंकि वक्त नमाज हुआ चाहता है। तो ज़िंदगी रही तो फिर किसी बार फिर इसी जगह पे सैयदना अब्दुल कादिर गिलानी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे सुनेंगे, सुनाएंगे। मैं किबला शाह साहब और मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन की मोहब्बत का मशकूर हूँ। और बिलखुसूस ये अपने अजीज़ तलबा तवील अरसे से मुझे कहते थे, मैं आस पास आता था, तवील अरसे से इनकी ख्वाहिश थी, हाँ जी आएंगे, इधर करेंगे, वो करेंगे। आज ये वादा एक बार पूरा हो गया, आइंदा मैं भी नहीं पाबंद और ये भी नहीं पाबंद। हाँ, अगर आप लोगों का कोई दावत और मोहब्बत पैगाम पहुंच गई और इन्होंने कहा कि सुनने वाले कह रहे हैं कि आप आ जाएं, तो फिर मैं भी सोच लूँगा, मैं भी फिर आने को खुशनसीबी समझूंगा। मगर ना अपना तो काम यही नौकरी है, कभी इस दर कभी उस दर, हर रात को खालिक के कायनात, कभी जिक्र अब्दुल कादिर गिलानी, कभी जिक्र अली का मौका था, कभी जिक्र असहाब का और कभी जिक्र शुहदा का, कभी जिक्र मीलाद का और कभी जिक्र तौहीद का। दुआ है इसी बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी सांस तक कायम रखें। अल्लाह मुझे और आपको क़यामत और बाद क़यामत की हुज़ूर की आपकी शफ़ाअत अता फरमाए।